بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خواص الاسم دخول اللام أي لام التعريف، ولو قال دخول حرف التعريف لكان شاملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کے خواص کا بیان ہوتا ہے. جی. ما یختص به ولا یوجد فی غیرہ. جی. ان میں سے پہلا خاصہ ہے لام کا دخول. جی. متن کی عبارت تھی ومن خواصہ دخول اللہ. جی. ومن خواصہ دخول اللہ. ومن خواصہ پر کچھ سوال جو اب جو ہوئے بیان کرنے کے بعد، جی. اس کا ذکر کرنے کے بعد جی. دوبارہ شارح علیہ الرحمٰن نے ربط جوڑنے کے لیے، جی. ربط جوڑنے کے ساتھ خواص سے ہی میں ہی ضمیر کا مرجع بھی بتا دیا. جی. جی. یہ ضمیر کا مرجع ہے اسم. جی. ومن خواص سے ہی اے من خواص الاسم. جی. اسم کے خواص سے. جی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. یعنی یہ جو ہے نا فمن خواص الاسم میں جی. ایک تو من خواص سے ہی پر جو گفتگو تھی، گفتگو کرتے ہوئے اب ربط ٹوٹ گیا نا. جی. الاسم دخول اللام دور رہ گیا. من خواص سے ہی میں اور دخول اللام کے بیچ بہت بڑا فاصلہ آ گیا. جی. دیکھو نا، یہ 3-4 سطریں حائل ہو گئی. جی. اب 3-4 سطریں مطلب مبتدا اور خبر کے بیچ 3-4 سطریں حائل ہو جائیں تو توجہ ہی ہٹ جاتی ہے. بات کس کی ہو رہی تھی؟ جی. ٹھیک ہے نا. جی. تو یہ دوبارہ ربط کو قائم کرنے کے لیے، تعلق بتانے کے لیے، جوڑنے کے لیے انہوں نے پھر سے کہا فمن خواص الاسم. جی. بات سمجھی؟ جی. ایک تو ربط کے لیے اور دوسرا خواص ہی میں ہی کا مرجع بتانے کے لیے. جی. کہ یہاں پر جس کے خواص کا بیان ہے وہ اسم کے خواص. جی. سمجھے بات؟ جی. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ومن خواص سے ہی کہا، جی. شارح نے فمن خواص کیوں کہا؟ جی. مصنف نے واو بولا، جی. شارح نے فا کیوں بولا؟ جی. جی. اس چیز کو بیان کیا جائے یا نہ کیا جائے، جی. اگر گفتگو کرنے والا فصیح ہے، بلیغ ہے، تو اس کا اس قسم کی تبدیلی میں کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور ہوتا ہے. جی. یہاں کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ ومن خواص سے ہی، وہاں پر فا کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. جی. بھئی مثلا فا تفریح بنتی، جی. بطور نتیجہ اس کو ذکر کرتے، جی. تو وہاں پر فا کی وجہ ہی کوئی نہیں تھی. جی. کیونکہ ومن خواص سے ہی ما قبل پر متفرع ہے ہی نہیں، ما قبل کا نتیجہ ہے ہی نہیں. جی. فا فصیحہ بناؤ تو جب بھی وہ شرط مقدر کے جواب میں ہوتی ہے وہ تقدیر بھی نہیں بنتی. جی. ٹھیک ہو گیا؟ جی. برخلاف کس کے؟ برخلاف اس کے یہاں پر فمن خواص الاسم جی. جو شرع میں ہے، جی. یہ جو گفتگو ہے اب ما قبل پر مترتب ہو رہی ہے. جی. کیوں؟ ما قبل میں خاصہ کے بعد چھڑ گئی نہیں چھڑ گئی؟ جی. متن میں جو کہا ومن خواص سے ہی، جی. تو وہاں پر خاصہ کے بعد چڑھ گئی. جی. جب خاصہ کے بعد چڑھ گئی تو اب اس کا نتیجہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فمن خواص. جی. فا نتیجہ بنا لو، جی. فا تفریح بنا لو، جی. فا فصیح بنا لو، شرط جی. مقدر اذا فہمت هذا فمن خواص الاسم جی. الآخری. جی. بات سمجھی؟ جی. یہ وجہ ہے کہ وہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے واو ذکر کیا ومن خواص. جی. شارح نے فا اس لیے ذکر کیا کہ وہاں پر ما قبل میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر کلام کو مترتب کرتے ہوئے فا ذکر کیا جاتا. جی. یہاں بات بن چکی، لہذا اب یہاں پر فا کا آنا ہی مناسب تھا. جی. بات ہے ذہن میں. جی. تو یہ نہیں، یہاں پر 2-3 فائدے ہو گئے. اس جی. پورا جملہ بھی نہیں ہے، جملے کا ایک جز ہے. جی. ٹھیک ہو گیا؟ جی. تو مانا کریں تو اسم کے خواص سے اسم کا لام کا داخل ہونا. شرع کی تقریر ہم کرتے ہیں.
یہاں متن پر ایک سوال ہے، جی اس سوال کا جواب سن۔ جی سوال یہ ہے کہ کہا من خواص الاسم دخول اللام، جی من خواص الاسم دخول دخول اللام، اسم کا خاصہ ہے لام کا داخل ہونا، جی لام نہیں جی بلکہ داخل ہونا۔ جی دیکھیں نا جو ہوتا ہے مرکب اضافی، جی اس میں مقصود مضاف ہوتا ہے، جی مضاف الیہ خارج ہوتا ہے، جی تقیید ملحوظ ہوتی ہے، جی قید خارج ہوتی ہے۔ جی غلام و زید میں زید فقط کیا ہے، وہ اس کو مقید کرنے کے لیے ہے۔ جی غلام و زید کا جو مسمہ ہے، جی اس کا جو مصداق ہے، اس میں زید ہے ہی نہیں، جی بلکہ غلام ہے خالی۔ جی ہو سکتا ہے زید مر گیا ہو، جی آپ کہتے ہو جا انی غلام و زید، تو اس میں زید بھی ہے کیا ساتھ؟ نہیں، اکیلا غلام ہے۔ جی تو جو مضاف الیہ ہے وہ خارج ہے، جی محض تقیید ملحوظ ہے۔ جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو پھر اسم کا خاصہ لام نہ بنا، دخول بنا۔ جی اسی طرح جر اور تنوین کا عطف ہے لام پر، جی دخول الجر دخول التنوین ہے۔ جی اب ان میں سے کوئی بھی اسم کا خاصہ نہ بنا، جی بلکہ ان کا دخول نرا دخول جی یہ خاصہ بنا، جی حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ جی آپ سمجھے نہیں؟ جی یہ خارجی اعتراض ہے جی متن پر۔ جی تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر مراد دخول اللام سے دخول نہیں ہے بلکہ لام ہے۔ جی مزید بات کرتے ہیں، جی دخول اللام سے لام ہے، جی دخول الجر سے جر ہے، جی دخول التنوین سے تنوین ہے۔ جی اسم کا خاصہ دخول نہیں کہا جا رہا، لام جر تنوین یہ اسم کا خاصہ ہے۔ جی وجہ ہے جی جواب ہو گیا، جی لیکن وہ اٹھ کے اعتراض کرے گا، جی بھائی جب لام ہے تو پھر دخول اللام کیوں کہا، جی جر ہے تو دخول جر کیوں کہا، جی تنوین ہے تو دخول التنوین کیوں کہا؟ جی یوں کہتے ہیں نا من خواص اللام والجر والتنوین، جی جیسے آگے کہا والاضافۃ جی والاسناد الیہ، جی توجہ ہے، جی سوال بنا نہیں؟ جی یہ جو جواب دیا نا اس پر سوال جی سوال ہے جی کہ بھئی اگر مراد ہے لام جر تنوین تو دخول کیوں کہا؟ جی لام جر تنوین کہہ دیتے من خواص اللام والجر والتنوین۔ جی سوال سمجھے؟ جی جی یہ اعتراض ہے، اس کا آپ جواب سمجھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں جو خواص ہیں بسا اوقات یہ شے کا خاصہ شے کے لیے صفت بنتا ہے جی اور مختص بھی اس کا موصوف ہوتا ہے۔ جی اب دیکھو نا الاضافت معنی مصدری ہے، یہ صفت بنے گا موصوف کی۔ جی الاسناد الیہ معنی مصدری ہے، جی یہ صفت بنے گا موصوف کی۔ جی فقط لام جر اور تنوین کہتے ہیں جی تو لام تو ایک ذات ہے نا خود، جی یہ تو صفت بننے سے آ رہی ہے۔ جی جر صفت نہیں بن سکتی، جی تنوین صفت نہیں بن سکتی، جی ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے چاہا کہ ہم خاصہ بول رہے ہیں تو اس کی وہ صورت بیان کریں کہ جس صورت میں یہ صفت بنے، جی تو وہ کون سی صورت ہے؟ اس کا داخل ہونا، جی اس کا داخل ہونا، یہ تو معنی مصدری ہو گئے نا، جی یہ معنی وصفی ہو گئے، جی یہ صفت بن سکتا ہے۔ جی تو لہذا خاصہ ہے لام بے اعتبار دخول، جی خاصہ ہے جر بے اعتبار دخول، جی خاصہ ہے تنوین بے اعتبار دخول۔ جی اب بے اعتبار دخول یہ معنی وصفی آ گئی، اس لحاظ سے یہ صفت بن سکتا ہے۔ جی تو معنی وصفی پیدا کرنے کے لیے
دخول کا اضافہ کیا، ورنہ خاصہ جو ہے وہ دخول نہیں ہے، لام جر اور تنوین خود ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. میں اس کا خلاصہ ایک بار پھر بیان کرتا ہوں. دخول اللام پر یہ سوال ہوا کہ من خواص سے دخول اللام، جب آپ نے کہا من خواص سے دخول اللام تو مرکب اضافی میں جو مضاف الیہ ہے وہ خارج ہے، جی ماس تقید ملحوظ ہوتی ہے، قید خارج ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے، تو اب مطلب یہ ہوا کہ اسم کے خواص سے دخول، جی جی ٹھیک ہے نا، لام کا بھی دخول، جی. جر کا دخول، جی جی تنوین کا دخول، جی. لام جر تنوین نہیں، وہ خارج ہے. جی ان کا جو دخول ہے دخول مقید، جی وہ دخول جو ہے وہ خواص سے ہے، جی. لام جر تنوین خواص سے نہیں. جی. یہ تو خلاف واقع بات ہے. جی تو اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، دخول لام سے مراد لام ہے، دخول جر سے جر ہے، دخول تنوین سے تنوین ہے. جی جی یہاں سے مراد لام جر تنوین ہے. جی اس پہ سوال کہ جب لام جر تنوین ہے تو پھر دخول کیوں کہا؟ جی تو اس کا جواب آپ کو دیا کہ بسا اوقات خاص تو شے کا وصف ہوتا ہے، جی اور ما اور جو مختص بھی ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے. جی اب آپ دیکھ لیں الاسناد ہو الاضافت ہو، جی سمجھے بات کو. جی. ان یہ جو ہے یہ صفات ہے، جی. معنی وصفی ہے نا. جی. معنی مصدری معنی وصفی ہوتا ہے، جی. تو معنی مصدری ہے، معنی وصفی ہے. اب اگر لام جر تنوین کہتے تو لام جر تنوین کیا ہے؟ یہ تو ذوات ہے، یہ تو خواص، یہ تو اوصاف بن نہیں سکتے، صفات بن نہیں سکتے. جی. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے معنی وصفی پیدا کرنے کے لیے، یعنی ان کی وہ حالت جس حالت میں یہ وصف بن سکے، جی وہ حالت کون سی ہے؟ وہ حالت ان کے بیعتبار دخول کی. جی. تو لام خاصہ ہے بیعتبار دخول، جی صفت بن جائے گا. جی. جر بیعتبار دخول، جی تنوین بیعتبار دخول. جی. اب یہ معنی وصفی اس میں آ گئے. جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. اور آپ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخری دو جو خاصے بیان کیے ہیں وہ صفات ہے. جی الاضافت صفت ہے، جی معنی وصفی ہے، معنی مصدری ہے. جی الاسناد الیہ معنی مصدری وصفی ہے. جی تو اب مصنف رحمہ اللہ تعالی نے چاہا کہ جس طرح وہاں پر معنی وصفیہ کو خواص شمار کیا ہے، یہاں پر بھی معنی وصفی کو خاصہ بناؤں. جی لیکن یہ بن نہیں سکتا تھا لام جر تنوین. جی. اس لیے دخول کا ایک اہم کیا، دخول کا اضافہ کیا، تاکہ ان میں بھی معنی وصفی پیدا ہو سکے اور معنی وصفی ہو کر یہ خاصہ بنے. جی بات سمجھے جی. جی؟ اس تقریر سے آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی جو جر اور تنوین ہے اس کا لام پہ ہوگا، نہ کہ دخول پہ. جی اپنی جگہ پر دخول پہ عطف ہو تو درست ہے. جی من خواص سے ہی الجر ہو، جی من خواص سے ہی التنوین ہو، جی یہ درست ہے. لیکن اسلوب کلام جو ہے جو جہاں چل رہا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. جی. اس لیے اس کا عطف ڈالو لام پر جی اور دخول اس کے اوپر داخل ہو. جی. تو اب کیا ان میں معنی وصفی پیدا ہو جائے. جی بات سمجھو؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی. تو اسم کے خواص سے ہے اسم کے خواص سے لام کا داخل ہونا. لام کا داخل ہونا. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دخول اللام. جی اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ لام کو اسم کا، لام کے دخول کو اسم کا خاصہ کہنا لا نسلم دانے کا. جی جی آپ دیکھ لیں لام تاکید ہے، جی وہ اسم کا خاصہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی تو لام امر ہے، وہ اسم میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے. جی آپ کا لام کو اسم کا خاصہ کہنا ہمیں تسلیم نہیں ہے. جی جی یہ اعتراض. جی تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا اے لام تعریفی. جی جی یہاں پر لام سے مراد مطلق لام نہیں ہے، بلکہ اللام جو ہے، لام پر جو الف لام ہے، جی یہ عوض مضاف الیہ کے ہے. جی دخول لام تعریف جی یا برائے آد خارجی ہے، جی مطلق لام نہیں ہے. جی وہ جو لام باس ہوتی رہتی ہے نحات کے بیچ جی اکثر اوقات، جی. ذہن میں رکھنا وہ لام تعریف ہی. جی بات سمجھے؟ جی. تو لام معہود جی اگر آپ الف لام برائے آد خارجی بنائیں جی اور الف لام عوض مضاف الیہ کے بنائیں جی تو پھر دخول لام تعریف. جی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ مطلق لام جی اسم کا خاصہ ہے، جی
لام مخصوص اسم کا خاصہ ہے، وہ کون سا وہ لام تعریف ہے؟ جی جی بات آپ سمجھیں گے؟ جی۔ مانا کریں یعنی تعریف کا لام، تعریف کا لام۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ ولو قال دخول حرف التعريف لكان شاملا للميم في مثل قوله عليه السلام ليس من بر صيام ليس من بر صيام في سفر، ليس من بر صيام في سفر لكنه لم يتعرض له لعدم شهرته۔ بس اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا دخول اللامی درست تو ہے، لیکن اس سے بہتر عبارت ہو سکتی تھی۔ جی۔ کیسے؟ دخول و حرف تعریف کہہ دیتے، جی دخول و حرف تعریف کہہ دیتے تو ذہن میں رکھیں اب اس میں لام تو داخل تھا ہی تھا، جی جی اس میں لام داخل تھا۔ جی۔ اسی طرح بعض قبائل عرب کی زبان میں لام تعریف نہیں ہوتا، میم تعریف ہوتا ہے۔ جی۔ قبیلہ حمیر کے ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آ کر سفر میں روزے کے بارے میں سوال کیا۔ جی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من بر صیام فی السفر۔ جی جی جی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ دربار رسالت میں آدمی آیا ہو جی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجمانی کی ضرورت پڑی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ جی جی۔ بندہ آیا اور اس کو ترجمہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ترجمانی کی ضرورت پڑی ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین نے لغات کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، آپ کو تو ما کان وما یکون عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے ہر شے کا علم حضرت آدم کو بھی دے دیا تھا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا جو ہے یہ خالی نہیں نام بتا دیے، نام کیا ہے جی؟ باسط ہے، کامران ہے، اکرام ہے، فاروق ہے، نام میرے نام جب وہ چیزیں سامنے رکھی تو خالی نام رٹے ہوں، کیا پتا چلے بھائی یہ باسط بیٹھا ہوا، یہ اکرام بیٹھا ہوا۔ جی جی جی۔ یہ الگ بات ہے۔ تو خالی ناموں کا علم نہیں تھا، مسمیات کا بھی علم تھا۔ جی اور خود ان آیات میں اس پر قرائن موجود ہیں۔ جی۔ تو کلھا جی جی جی۔ ابھی یہ اعتراض کرتے ہیں جی نہیں یہ بریلویوں کی فکر ہے جی جی کہ بھائی جو ہے نا علم غیب کلی ماننا فلاں فلاں وغیرہ، یہ بریلویوں کی فکر نہیں ہے، یہ قرآن کی فکر ہے۔ کلھا تو حضرت آدم کو یہ عطا فرما دی۔ جی۔ ٹھیک ہے نا؟ کلھا حضرت آدم کو مل گیا۔ جی۔ تو اس پہ جب اتفاق ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو علم شریف ہے وہ اولین و آخرین کے علوم سے زیادہ ہے، جی جی۔ کلھا وہاں عطا ہو گیا، تو اب یہاں پر تم جو ہے وہ دیوار کے پیچھے کا ماننے کو تیار نہیں ہے، ظالمو، وکل کو ہاتھ مارو۔ جی حضور کے غلاموں کو دیوار کے پیچھے کے علم ہے، زمین کے اندر کا علم ہے، جو ہے نا وہ حضور کے غلاموں کو جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کے ان کو کچھ ملا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی آیا ہو اور آپ کو ترجمان کی ضرورت پڑی۔ جی ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی۔ حضرت عمر نے عرض بھی کی تھی یا رسول اللہ آپ تو کہیں گئے نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے سے، جی۔ لیکن آپ کا جو لہجہ ہے اور آپ کی جو گفتگو ہے، آپ افصح العرب ہیں۔ جی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا یہ جو عربی ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے، جبریل نے آ کے مجھے ساری یاد کروا دی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال جب آپ رسول العالمین ہیں جی۔ تو ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فقط اہل عرب کے رسول نہیں ہیں،
ادھر چڑیا چوں چوں کر آ کے کرتی ہے تو حضور سمجھ جاتے ہیں بھئی یہ آپ انسانوں کی زبان کی بات کریں گے جی. وہ اونٹ نے آ کے عرض کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا بھئی کرائم سے, آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے بھئی کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ تھوڑا دیتا ہے. ساری بات سمجھ لی, سمجھ رہے بات. تو لہذا یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اب یہ اللہ بڑا عطا فرمائے. مجھے حیرت ہوتی ہے یار, مانتے بھی ہو دعویٰ بھی کرتے ہو مانتے. ابھی آپ جس پیر کے مرید ہیں نا جی, میں نے نقشبندیوں کو دیکھا جی, نقشبندی کہتے ہیں سب سے خوبصورت سلسلہ نقشبندی ہے جی. چشتیوں کو کون وہ کہتے ہیں نہ باقی کام پر ہے چشتی. قادری وہ کہتے ہیں سب سے سردار سلسلے قادری ہے جی جی. اس لیے کہ اپنے ماں باپ سب کو اچھے لگتے ہیں جی. تو وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے جی. وہ نہیں ایسا کہے تو ان کو فیض ہی نہ ملے جی. یہ جی بد وقت قوم ہے, کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں اور یہ نہیں, یہ تھوڑا ہی تھا, یہ نہیں تھا, یہ بھی نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو دیکھو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑی عظمتوں سے نوازا, کوئی شک نہیں ہے. لیکن افضل البشر کا اعزاز جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے حصے میں آیا جی. لیکن وہ ماننے والے ہیں نا جی, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جی. عیسائیوں کو دیکھو کتنے غالی ہو گئے جی, اور تم اچھا حق ادا کر رہے ہو, تم کہہ رہے ہو نہیں ہم تھوڑا کم ہی کریں تو پھر بات بنے گی جی. تو بہرحال یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کا اور ہر لغت کا علم تھا جی. تو قبیلہ حمیر کے ایک شخص نے آ کے کہا امینم برم سے فی سفر, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ دیکھو یار کون سی بات کر رہا ہے, ارے فلاں تو آ فلاں حمیری وہ آ کے بات کر رہی ہے, کیا کہہ رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجمان نہیں بلایا, آپ نے فرمایا علیہ السلام برم سے فی سفر جی. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب عرب میں میم بھی حرف تعریف ہے جی, تو اب یہ دخول حرف تعریف کہہ دیتے تو یہ جامع ہو جاتا جی. یہ سوال جی, سمجھے بات کو. تو اس کا علامہ جامی علیہ رحمہ جواب دے رہے ہیں. حاصل جواب یہ ہے کہ جو میم ہے اس یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا دخول حرف تعریف کہہ دیتے تاکہ وہ بھی شامل ہو جاتا, یعنی اس کو شامل کرنے کے لیے لام کے بھی حرف تعریف کہتے جی. بات یہ ہے کہ اس کو شامل اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ مشہور ہے ہی نہیں جی. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں, کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے, لیکن بہت سے روات نے اس کو لیس من البر الصیام فی السفر روایت کیا ہے جی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مراد یہ ہے جی. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے لیس من البر الصیام فی السفر الف میم کی بجائے الف لام روایت کی ہے جی. تو الف میم جو ہے وہ انتہائی قلیل ہے جی. اب دیکھو نا, ناو جو ہے اس ناو کے ذریعے پوری دنیا کو عربی سکھائی جا رہی ہے. وہ قبیلہ سارے اہل عرب بھی ان کو نہیں جانتے تھے جی. اس لیے ان کی لغت کو پوری دنیا میں پھیلانے کی وجہ نہیں ہے. باقی ہمیں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اصل جو پھیلانی تھی وہ تو لغت قریش پھیلانی تھی نا, جس میں قرآن نازل ہوا جی. جس کے مطابق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین عالیہ ہے جی. تو اس لحاظ سے وہ لغت شاذہ ہے, شاذہ بمانا قلیلہ ہے, اس لیے اس کو داخل کرنے کی حاجت ہی نہیں تھی. جب حاجت ہی نہیں تھی دخول لام کافی تھا, دخول حرف تعریف نہیں جی. اور بالخصوص وقت کی دخول لام جو ہے وہ مختصر ہے جی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے, دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ ہوا کہ دخول اللام درست ہے جی, لیکن نہ دخول حرف تعریف ہوتا تو یہ جامع ہو جاتا, لام کے ساتھ ساتھ میم کو بھی شامل ہو جاتا جی. سوال سمجھے جی. تو اس کا شارح علیہ رحمہ نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ یہ بات آپ نے ٹھیک کی, میم کو داخل ہو جاتا ہے, شامل ہو جاتا ہے جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ میم اتنا مشہور نہیں ہے کہ اس کو شامل کیا جائے جی. حاجت نہیں ہے جی, وہ اقل و قلیلاً ہے جی. تو جب یہ اس کی کیفیت ہے, یہ اس کی حالت ہے, تو اب اس کو شامل کرنے کے لیے دخول حرف تعریف کرنے کی حاجت نہیں جی. اور بالخصوص اس وقت یہ دخول اللام جی مختصر ہے جی, دخول حرف تعریفی یہ مطول ہے جی. تو متن ہے نا, مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اختصار کا لحاظ کیا ہے. علامہ
ابن حاجب نے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے انہوں نے یہ بات درست ہے کہ وہ کہتے تو شامل تو ہو جاتا، لیکن بات یہ حاجت ہی نہیں کیوں شامل کرتے، اس لیے اختصار کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. سمجھے؟ اور اگر کہتے دخول حرف تعریف البتہ شامل ہوتا میم کو آپ علیہ السلام کے فرمان گرامی کی مثل میں نہیں ہے بھلائی سے روزہ رکھنا سفر کے اندر، لیکن مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں درپے ہوئے اس کے بسبب اس کے عدم شہرت کے وجہ ہے لیسا من البر صیام فی سفر، یعنی لیسا من البر صیام فی سفر، سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. اصل میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ روزہ انہوں نے سفر کی حالت میں رکھا، سفر کی حالت میں روزہ رکھا، اور وہ ان پر ایسا باعث مشقت ہوا کہ اب سفر اور روزہ دونوں کو اکٹھے جاری رکھنا ان کے لیے جو ہے نا وہ بن گیا، جان پہ بن گئی. ایسی کیفیت میں، بلکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص بے ہوش ہو گیا. اب سفر کی مشقت الگ ہے. آج کا سفر تھوڑا ہی بھئی آپ جناب والا اے سی سلیپر میں جناب گاڑی کی ٹکٹ کروائیں اور سو جائیں اندر جا کے، یہ تو نہیں ہے. بات یہ کہ اتنا دشوار گزار سفر، تو ایسی حالت میں سفر بھی ہے، اسی حالت میں روزہ بھی ہے. تو بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ بے ہوش ہو گئے. تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے. جب فائدۃ من ایام اخر قرآن میں موجود ہے، چھوٹ موجود ہے، تو اللہ رب العالمین کی رخصت پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آسانی ہو روزہ رکھنے میں، طبائع مختلف ہیں، اسفار مختلف ہیں، اوقات مختلف ہیں، تو اس لیے اگر آسانی ہو تو رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسے کوئی اضافی نیکی سمجھ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے روزہ رکھنا کہ بھئی میں اتنی مشقت سے روزہ رکھوں گا تو مجھے کوئی اضافی اجر ملے گا، تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. مقصد یہ تھا. یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی سرے سے نیکی نہیں ہے، ہر حال میں روزہ چھوڑنا ہی پڑے گا، ایسی بات نہیں. بات سمجھے؟ جی. وفي اختياره اللام إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي اللام وحدها زيدت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن، وأما لتعذر الابتداء بالساكن، وأما الخليل فقد ذهب إلى أنه انہو ہے تمہارے پاس، کیا ہو گیا إلى أنها، تو پھر انہو کیوں پڑھ رہا ہے؟ إلى أنها الكهل والمبرد إلى أنها الحمزة المفتوحة وحدها زيدت اللام للتعريف بينها وبين حمزة الاستفهام. تعریف ہے تمہارے پاس. تو ایک اور سوال ہے، خلاصہ بھی پڑھ لیتے، مزید بعد میں کریں گے انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دخول اللام، تو دخول الالف واللام کیوں نہیں کہا؟ الف لام کہتے ہیں، لام کیوں کہا؟ سمجھے؟ شارح علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں. جواب سے پہلے ایک تمہید جان لیں. تمہید یہ کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حرف تعریف کیا ہے، لام ہے، ال ہے یا حمزہ ہے. سیبویہ کی رائے یہ ہے کہ لام ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لام ساکن ہے. اس کی ابتدا میں حمزہ برائے وصل، حمزہ وصلی کا اضافہ کیا گیا کیونکہ ساکن سے ابتدا ہو نہیں سکتی. اس لیے جو ہیں خلیل بن احمد ہیں، استاد سیبویہ کے، انہوں نے کہا کہ یہ پورا الف لام پورا ال کی طرح ہے، یہ پورے کا پورا حرف تعریف ہے. ٹھیک ہے. مبرد کا کہنا ہے کہ نہیں، حمزہ حرف تعریف ہے. بھائی لام پھر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہا بھائی لام آیا حمزہ استفہامیہ اور حمزہ برائے تعریف کے بیچ فرق کرنا ہے. یہ تمہید ہے.
تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ سوال کیا تھا لام کیوں کہا جی الف لام کیوں نہیں کہا جی تو اس کا جواب یہ کہ الف لام کہتے تو پتہ چلتا کہ یہ تو خلیل کی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں جی جی تو آپ نے لام کہہ کے اشارہ کر دیا میرا موقف سیبویہ والا ہے جی سمجھے بات جی۔ یہ سوال کا جواب جی جی دوبارہ سمجھے سوال یہ کہ مصنف نے کہا دخول اللامی جی لام کا داخلہ جی دخول الالف واللام کیوں نہیں کہا جی یہ سوال جی تو اس کا شاعر نے جواب دیا ہے جواب سے پہلے تمہید جانو تمہید یہ کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حرف تعریف کے لام ال یا حمزہ سیبویہ کی رائے ہے کہ اکیلے لام جی ہم نے ان سے پوچھا پھر حمزہ کہاں سے آ گیا انہوں نے کہا یہ لام ساکن ہے جی ساکن کیوں ہے ہم بات کریں گے تفصیل میں جا کے ٹھیک ہے تو لام ساکن کے حرف تعریف ہے جی ال حمزہ جو ہے برائے فصل ہے جی خلیل نے کہا جو سیبویہ کے استاذ ہیں انہوں نے کہا کہ ال پورے کا پورا حل کی مانند ہے پورے کا پورا حرف تعریف ہے جی مبارک نے کہا نہیں نہ لام نہ ال اکیلا حمزہ جی بھائی پھر بیچ میں لام کہاں سے آ گیا ان کا حمزہ وصلی اور حمزہ برائے تعریف ان کے بیچ فرق کرنے کے لیے جی یہ تمہید اس کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو دخول الالف واللام کیوں نہیں کہا اگر یہ کہتے تو پھر تو پتہ چلتا یہ خلیل کے پیروکار ہیں اس موقف میں جی یہ اس موقف میں خلیل کے نہیں سیبویہ کے پیروکار ہیں جی اس پہ تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے دخول اللام کہا دخول الالف واللام نہیں کہا جی اتنی بات سمجھ جی۔ مزید تفصیل کا